کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، رائٹ کیا ہے کے ساتھ ساجد اسحاق آپ کو سلام پیش کرتا ہے. آج ہم بات کریں گے معاشرے میں بڑھتے ہوئے مسائل کے اوپر، اور جس طرح ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں حقوق کی، ہم بات کرتے ہیں رسپانسبلٹیز کی، ذمہ داریوں کی، کہ کس طرح سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی شہری جان سکیں کہ ہمارے حقوق کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تاکہ ہم اس ملک پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ، ایک اچھی جگہ بنا سکیں جہاں پر ہم سب مل کر رہ سکیں. تو آج ہم بات کریں گے، ہمارا ٹاپک ہوگا کہ گھر میں جو تشدد ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس، اور اس کو شاید ہم جرم نہیں سمجھتے، اس کو شاید ہم اتنی توجہ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میاں بیوی کا گھریلو مسئلہ ہے یا ان کے آپس کی بات ہے، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس طرح سے بات چیت نہیں ہو سکی کہ جتنی ہونی چاہیے تھی. تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے امبرین عجائب صاحبہ کو، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے بیداری آرگنائزیشن کی. یہ بیداری ایک، جیسے کہ نام سے اس کا واضح ہے کہ یہ لوگوں کے اندر شعور کی بیداری کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ 1991 سے اسلام آباد میں اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بنیادی جو ان کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے، وہ گھر پہ ہو یا گھر سے باہر ہوں، تو یہ ان کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں، لیگل اسسٹنس دیتے ہیں، اور ان کی آواز بن کر وہ حق کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو امبرین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ آنے کا. بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ نہایت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 52% جو ہے خواتین بستی ہیں بالکل پاکستان میں. اس میں چھوٹی بچیاں سے لے کر جو شادی شدہ ہیں اور بزرگ ہیں، ساروں کو ملا کے 52% ہیں. جی بالکل. تو آپ ان کی آواز ہیں. جس طرح سے بیداری کا نام ہے، آپ بیدار کر رہی ہیں ان کو ان کے حقوق کے بارے میں. اور آج کا پروگرام، جیسے ہمارا نام ہی ہے کہ حق رائٹ کیا ہے، اور رائٹ میں ہم بات کرتے ہیں حقوق کی. تو ہم چاہیں گے کہ آج جاننا کہ آپ نے اور یا آپ کی آرگنائزیشن نے یہ اسپیسیفک جو ہے ٹاپک کیوں چنا، اور بہت سارے مسائل تھے پاکستان میں. جی بہت شکریہ. یہ جیسے آپ نے مینشن کیا 1991 میں کچھ خواتین اسلام آباد میں، خواتین اور مرد مل کے بیٹھے، تو سوشل ورک کا جذبہ تو تھا کہ کام تو کرنا ہے، لیکن کام کا پاکستان میں اتنے زیادہ ایشوز ہیں، ہر طرح کی رائٹس کی وائلیشن، تو وہ نیرو کرنا بڑا ضروری تھا تاکہ فوکسڈ کام کیا جا سکے. اور نیرو کرنے میں جب یہ دیکھا گیا کہ جو عورتوں پر تشدد ہے اس کا تعلق صرف گھر تک یا اس عورت تک نہیں ہے، اس کے اثرات پوری کمیونٹی پہ پڑتے ہیں، پورے ملک کی سالمیت پہ پڑتے ہیں، اور ملک کی جو غربت کی صورتحال ہے، اکنامک صورتحال ہے، اس پر پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم وائلنس اگینسٹ ویمن پہ کام کریں. اگر ہم، جیسے آپ نے مینشن کیا 52% عورتیں ہیں، تو اگر ہم ان پر تشدد میں خاتمہ کسی طریقے سے لا سکیں تو اس سے بہت بنیادی جو مسائل ہیں غربت کے اور اکانومی کے، ملک کی اکانومی کے، ان میں بہت فرق پڑ سکتا ہے. عورت اگر گھریلو تشدد یا باہر تشدد، معاشرے میں جو ہونے والا تشدد ہے، اس کا شکار نہیں ہوگی تو وہ اپنے پوٹینشیل کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ذرا زیادہ امپاورڈ ہیں وہ بہت اچھے اور بولڈ سٹیپس بھی لیتی ہیں، اور وہ بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہیں معاشرے کی بہتری کی طرف. تو یہ ایک ریزن تھی بنیادی کہ اگر ہم نے ملک میں بہتری لانی ہے تو اس کی ایک بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ عورتوں پر تشدد کے خاتمے پر کام کیا جائے، تاکہ عورتیں مین سٹریم میں آ کے اپنا جو ڈیو رول ہے وہ پرفارم کر سکیں. تو یہ بتائیے گا کہ
91 سے ابھی تک آپ کام کر رہے ہیں, بہت سارے کیسز آپ نے ڈیل کیے ہیں, جی. تو ان کو تحفظ دینے کے لیے, ان کو حق دینے کے لیے کیا کوئی ایسی لیجسلیشن ہے پاکستان کے قانون میں کہ جس کے انڈر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں اگر کسی کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے؟ پاکستان میں بٹس اینڈ پیسز میں قانون موجود ہیں. جیسے آپ اگر صرف گھریلو تشدد کی بات کریں تو سندھ اسمبلی نے ایک اچھا قانون پاس کیا تھا, بلوچستان اسمبلی نے بھی گھریلو تشدد پہ قانون پاس کیا تھا. اس میں جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ڈومیسٹک وائلنس اٹ سیلف از ناٹ ڈکلیئرڈ ایز اے کرائم, تو وہ جو کرمنل افینس والا جو سٹیٹس ہے وہ اس کو نہیں ملا, تو جس وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی ویکنس آ جاتی ہے وین اٹ کمز ٹو دی وہ کیا ایپلیکیشن. مطلب اس کو اگر جرم نہیں ہے تو کیا سمجھ کے اس کو اس میں جو لیجسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو تشدد کے حوالے سے عورتوں کو کیا کیا سپورٹ موجود ہے, تو یا وہ کہاں کہاں اپنی سپورٹ کے لیے جا سکتی ہیں. مثلا اس میں گائیڈ لائن ہے کہ وہ ایف آئی آر کیسے درج کرا سکتی ہیں, وہ مجسٹریٹ کے پاس جا سکتی ہیں, ان کی کون کون سی ہیلپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈکلیئر کریں. لیکن دا ہول لا ڈیلز ود پوسٹ وائلنس سینیریو جس میں ساری چیز آتی ہے. پنجاب اسمبلی نے پچھلے سال ایک لا پاس کیا تھا جو کہ کافی کمپریہنسو لا ہے, جس میں پروٹیکشن کا بڑا دھیان رکھا گیا ہے, ایون ریہیبلیٹیشن تک کا دھیان رکھا گیا ہے. اس میں انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جی جو عورت ہے اس کو اسی گھر میں پروٹیکشن دی جائے گی جس میں وہ رہ رہی ہے. لا ذرا بتا سکتے ہیں دوبارہ سے ہمارے جی, اس میں آئی تھنک اس میں پنجاب پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ اس کا ایگزیکٹ نام ہے, لیکن پھر بھی چیک کیا جا سکتا ہے ویب سائٹ سے. یہ ایگزیکٹ نام اس کا پنجاب ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے میرا خیال ہے. اور اس میں انہوں نے وائلنس اگینسٹ ویمن کے حوالے سے جو ایک مین سٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو گھر کے اندر تحفظ ملے گا. مینس کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اس لیے رپورٹ نہیں کرتی کہ فرض کیا وہ رپورٹ کر لیں گی تو جائیں گی کہاں, کیونکہ ایک سائڈ یہ ہے کہ قانون نہیں ہے, لیکن دوسری سائڈ اس سے بھی جو بھیانک ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ وہ رپورٹ کریں. اوور آل جو ان کی اپنی فیملی سمیت سارے یہ وہی ایکٹ ہے جس کے اوپر تھوڑا سا شور بھی پڑا جی تھا, شور بھی پڑا اسلامک تھا. آئیڈیالوجی کونسل نے بھی کوئی بات کی تھی. جی 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 تھوڑا بالکل. تفصیل میں ہم بتا سکتے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے کیوں ایسا. جی, ایک سائڈ تو یہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل, یہ جو بہت ساری جو رائٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اسلامک پارٹیز ہیں خاص طور پر, جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ سب جو ہیں یہ جنرلی ڈومیسٹک وائلنس بل کے حوالے سے یہ ان کی پوزیشن ہے کہ یہ گھریلو معاملات میں مداخلت ہے اور یہ ان کے گھریلو معاملات ہیں, اور اس میں پھر وہ مختلف طرح کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو ہے گھریلو معاملات میں مداخلت ہے. جی, اچھا. اور اس میں پردہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی. لیکن میرے نزدیک ڈومیسٹک وائلنس گھریلو مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس کو بہت ہی اوور آل سوسائٹی کے لیول پر دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا تعلق معاشرے کی پوری اکانومی سے ہے. آپ ایک وائلنس کا شکار عورت سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرے گی؟ اگر وہ گھر میں ہر وقت اس کو مار پیٹ مل رہی ہے تو اصل میں صرف آپ اس کو مار پیٹ نہیں رہے, آپ اپنے بیٹے کو وائلنس سکھا رہے ہیں اور بیٹی کو وائلنس برداشت کرنا سکھا رہے ہیں, کیونکہ آپ اس کے سامنے ان کی ماں کو مار رہے ہیں. تو یہ ایک وشیس سرکل ہے جو پھر چلتا جائے گا. تو ہمارے نزدیک یہ ایک سوسائٹی کا ایشو ہے, یہ پرائیویٹ ایشو نہیں ہے. جبکہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پرائیویٹ لائف میں مداخلت ہے اور پردہ ٹوٹے گا وغیرہ وغیرہ. میرے نزدیک تو اس پردے کا کیا فائدہ ہے کہ جس پردے کے اندر آپ ایک انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے اور ایک جانوروں جیسا سلوک اس کے ساتھ کر رہے ہیں. قانون اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر انٹروین کر کے کسی بھی انسان کی پروٹیکشن کریں. اور عورتوں کے کیس میں مجھے تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی ہم ایک قانون پہ بات کر رہے تھے ایک سینٹ کی کمیٹی کے ساتھ, تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ صرف عورتوں سے متعلق قوانین جو ہیں ان پر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی پوزیشن آتی ہے. صرف عورتوں سے متعلق قوانین پر ہی ریفرنس بھی صرف ادھر کیا جاتا ہے. مجھے تو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے زیادہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ بل ادھر جانا چاہیے, مجھے تو ان کی نیتوں پر بھی بعض اوقات شک ہوتا ہے کہ دے آر دا پیپل جو جب وہ قانون پاس نہیں کرنا چاہتے تو وہ پلی لے لیتے ہیں کہ یہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھیج دینا چاہیے. ہمارے یہاں ابھی پچھلے دنوں ایک ہی میٹنگ میں ایک طرف چائلڈ میرج کا بل ڈسکس ہو رہا تھا, ایک طرف شراب نوشی کا بل ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو شراب پینے کے بعد لوگ سڑکوں پر
بدمزگی پھیلاتے ہیں ان کے خلاف سزائیں بڑھانے کا بل پیش ہو رہا تھا. اور انٹرسٹنگلی صرف چائلڈ میرج کا بل جو ہے وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھیجا گیا, جبکہ شراب نوشی کا بل بھی اس کا تعلق اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہے. اور اگر آپ اسلامک بلکہ سارے مذاہب اس کو, سارے مذاہب, دین آپ نے آج تک کبھی کرپشن کا کوئی بل اسلامک آئیڈیالوجی میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. کرپشن ریلیٹڈ کوئی بھی بل ہے, قتل سے ریلیٹڈ کوئی بھی بل ہے, وہ نہیں جاتا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے, چوری سے ریلیٹڈ. تو اسلامی تعلیمات تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ حالانکہ اسلام خود عورت کو بہت عزت دیتا ہے, بہت اچھا مقام دیتا ہے, کیا وجہ ہے کہ کوئی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عورت جو ہے وہ دب کے رہے؟ کس طرح سے؟ بنیادی طور پر یہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے. میں نے جو مردوں کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کی ٹریننگز میں جب میں بیٹھتی ہوں ان کے ساتھ ٹریننگ سیشنز کرانے کے لیے, تو مثلاً میں جب بات کرتی ہوں لینڈ انہیریٹنس رائٹس کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں یہ رواج نہیں ہے, اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے بھائیوں کے نام اپنی پراپرٹی لکھ دیتی ہیں جو وہ انہیریٹ کرتی ہیں. یہ کلچر نہیں ہے, کیونکہ ہم تو ان کو جہیز بھی دیتے ہیں اور ہم ان کو میکے کا پورا سکھ دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں, جس وجہ سے یہ روایات ہیں جس وجہ سے ہم نہیں دیتے. جب یہ بات آ جاتی ہے مرضی سے شادی کرنے پہ, تو وہ کہتے ہیں جی یہ کلچر نہیں ہے, جبکہ یہ دونوں چیزیں لینڈ انہیریٹنس اور مرضی سے شادی یہ دونوں اسلامی تعلیمات میں شامل ہیں. بالکل. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں کوئی ایسی جو ان کو لگے کہ جیسے چائلڈ میرجز کا آج کل بہت بات ہو رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ اینٹی اسلامک ہے. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کہاں پر جہاں ان کا دل چاہتا ہے یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں, جہاں ان کا دل چاہتا ہے یہ معاشرے کی روایات کو استعمال کرتے ہیں, اس وقت یہ مذہب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو اپنے والد کی وفات کے بعد کھل کے کہتے ہیں کہ یہ میری بہن کا حصہ ہے, یہ اس کے پاس جانا ہے اور میں اس کو نہیں لے رہا, بہن چاہے اس کو بیچے چاہے اس کو رکھے. اسلام میں ڈیفائنڈ ہے نا, اور پھر اس کے مطابق پاکستان کے قانون میں بھی ڈیفائنڈ ہے, لیکن وہاں پر وہ معاشرے والی چیزیں لے آتے ہیں, وہاں پر روایات لے آتے ہیں. تو یہ وہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے جس کا جب دل چاہتا ہے وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں, جب دل چاہتا ہے وہ ثقافت کو استعمال کرتے ہیں عورتوں کو کسی بھی طریقے سے سپریس کرنے کے لیے. اچھا, آپ سائیکائٹرسٹ بھی ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, معذرت چاہتا ہوں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اور آپ ڈیلی میرا خیال میں لوگوں کے سائیکولوجیکل ایشوز کا اور ان کا ظاہر ان کو حل بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا سوسائٹی میں جو چل رہا ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس, اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کیا ہے کہ کہیں بیک ان دا مائنڈز کوئی ایسی پرابلمز ہیں جو کہ اگریشن جو ہے وہ گھر پہ نکل رہا ہے, اگریشن جو ہے خاتون پہ نکل رہا ہے, بیوی پہ نکل رہا ہے, تو ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, اگریشن ہمیشہ وہاں نکلتا ہے جس کو آپ غریب اور کمزور سمجھتے ہیں. ہماری سوسائٹی مکمل طور پر عورت کو کمزور کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہے. مثلاً تعلیم کا حق اس کو نہ دے کے اس کو آپ کمزور کرتے ہیں, بہت ساری سوسائٹی کی پابندیاں اس پر لگا کر آپ اس پر ایک پریشر ڈالتے ہیں. دین آپ اس پر اچھی عورت اور بری عورت کے جو ٹیگز ہیں وہ لگاتے ہیں. فلانی عورت بہت اچھی ہے کیونکہ اس نے اتنا تشدد برداشت کیا, اس کے میاں نے اتنا برا اس کے ساتھ کیا, اس کے باوجود اس نے گھر بسایا. تو جب یہ تعریف آپ ایک عورت کی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری اور عورتیں جو ہیں وہ اس پریشر میں آ جاتی ہیں. دوسری طرف پورا سوسائٹی کا یہ ایک سسٹم ہے جس میں وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایک آدھ تھپڑ لگا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے, یہ تم لوگوں کا گھر کا معاملہ ہے. یہ بھی کل کی بات ہے کہ میں کسی سے بات کر رہی تھی, اس نے کہا کہ جی اگر کوئی ایک آدھ تھپڑ کسی آرگیومنٹ میں لگ گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ پوری سوسائٹی ہے جو ایک طرف مرد کو انکریج کر رہی ہے. مثلاً آپ اگر بہت ساری عورتیں جو میرے پاس آتی ہیں وائلنس کا شکار, ان کی اپنی فیملیز جو پیرنٹس ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنی زبان بند رکھا کرو نا, تم اگنور کر دیا کرو. وہ باہر سے تھکا ہوا آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تھکا ہوا آتا ہے, تو جو عورت صبح سے شام تک کام کر رہی ہے کیا وہ تھکی ہوئی نہیں ہوتی؟ تو سوسائٹی جو ہے مستقل اس مرد کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, عورت کو ڈسکریج کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کمزور کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جب آپ کے اندر اگر کوئی ایسا وائلنس, کیونکہ میں اگر اپنے بیٹے کو یہ بتاؤں گی کہ تم کیسے مرد ہو, تم سے بیوی نہیں کنٹرول ہوتی, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے کامن جملے ہیں. بالکل صحیح. آپ ہم اس پہ آگے بات کریں گے, وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا جی ہمارے ساتھ. اچھا, ہمارے ساتھ رہیے کہ ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا رجحانات ہیں, کیا وجوہات ہیں جو ایک مرد جو ہے اپنا غصہ, اپنا ایگریشن جو ہے وہ گھر کی خواتین پر, بیوی پر خاص طور پر نکالتا ہے. تو ہمارے ساتھ ابرین صاحبہ ہیں اور وہ
اس پہ فردر ہم بات کریں گے ان کے ساتھ، مگر آفٹر اے شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی، کہ کیا وجوہات ہے کہ جو مرد ہیں وہ خواتین پر، جو گھر کی خواتین ہیں ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں. اس کے کیا رجحانات ہیں، اس کے کیا مسئلے مسائل ہیں. اور امرین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہیڈ ہیں، ڈائریکٹر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں بیداری کی. اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کئی دفعہ عورت بھی عورت کی دشمن ہوئی ہوتی ہے اس معاملے میں. یہ آپ نے بہت اچھا کیا. بہت سارے ایسے ہم نے واقعات دیکھے کہ جس میں ساس 100% انوالو ہے تشدد کرنے میں یا کروانے میں. تو یہ کون سے مائنڈ سیٹس ہیں کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ مرد وائلنس کر رہا ہے، مگر اس میں تو عورت بھی اگر فزیکل نہیں بھی کر رہی تو مینٹلی تو کرا رہی ہے نا. بالکل. یہ جیسے میں نے میری ساری بات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے مرد کو نہیں کہا، میں نے پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کو کہا ہے. یہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے دماغ ایسے بناتا ہے، جس میں جو ساس ہے جب وہ شادی ہوئی تھی اس کی، تو اس کی سیکیورٹی یا اس کا جو گھر کا جو تحفظ ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا تھا اس کی بیٹے کی پیدائش کے ساتھ. اس کے گھر میں بیٹا ہوگا تو اس کا گھر بسے گا اور اس کے بعد یہ اس گھر میں سیٹل ہوگی. ہر کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیٹیاں، اگر ایون بیٹی ہو بھی گئی، ایک ہوئی تو ایکسیپٹ کر لی، دوسری ہوئی تو ذرا تھوڑی سی ناراضگی سے ایکسیپٹ کر لی، تیسری ہوئی تو ذرا اور ناراضگی سے ایکسیپٹ کی، اور پھر افسوس بھی کرنا شروع کر دیا. اور یہ صرف الٹریٹ معاشرے میں نہیں بلکہ یہ پڑھے لکھوں میں بھی ہے. بالکل پڑھے لکھے جگہوں پہ بھی ہے کہ آپ اس عورت کا جو تحفظ ہے اس کے ساتھ اٹیچ آپ نے کر دیا کہ تمہارے گھر کی سیکیورٹی تب ہے جب تمہارا بیٹا ہوگا. جب اس کا بیٹا ہوا تو وہ اس کو اپنی پاور لگی کہ یہ میری پاور ہے. اگر آپ نے اس عورت کے پوٹینشیل کو پاور سمجھا ہوتا تو شاید وہ عورت اس طرح سے کنٹینیو نہ کرتی. اب ہوتا کیا ہے کہ اس ایک طرف آپ نے ساس کو کہہ دیا کہ یہ پاور ہے عورت کی، دوسری طرف بیوی کو کہہ دیا کہ تمہارا گھر کا جو تحفظ ہے، یہ جو تمہارا میاں ہے، یہ اس کو خوش رکھنا تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور اسی کے ساتھ تم نے رہنا ہے. اب جب یہ دونوں چیزیں آپ نے اکٹھی کر دیں، اب دونوں کی پاور کا مرکز وہ ایک آدمی بن رہ گیا. ٹھیک ہے. اب اس ایک آدمی کے حوالے سے دونوں ہی کی سیکیورٹی اس کے ساتھ جب کنیکٹڈ ہے، دونوں ہی کا اپنا کوئی وجود ایکسیپٹڈ نہیں ہے، تو اس میں بعض اوقات اختلاف آنے کا چانس ہے. لیکن اس کے علاوہ میں بڑی سائڈ پہ اگر براڈر سائڈ پر کروں تو یہ بھی جو سوسائٹل پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کی کنوٹیشن ہے کہ عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے مرڈرز ہوتے ہیں، اور ان مرڈرز میں سے میجورٹی مرڈرز جو ہیں وہ ادر دین دہشت گردی، جو فیملی لیول پہ مرڈرز ہوتے ہیں وہ زمین پہ ہوتے ہیں، اور وہ چاچاؤں، ماموں، بھائیوں، کزنز میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں زمین کے جھگڑے پہ یا کسی بھی اور کانفلکٹ پہ، رشتہ نہ دینے کے کانفلکٹ پہ، کسی بھی طرح سے. لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا مرد مرد کا دشمن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ مرد مرد کا دشمن بھی، ہم کہتے ہیں ہمیشہ عورت عورت کی دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مرد مرد کا دشمن ہے. تو یہ ایک کنوٹیشن ہے اگین مرد کو سیکیور کرنے کی، کہ وہ اگر وائلنس کر رہا ہے تو وہ ساس کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ اس کی ماں نہیں ٹکنے دیتی. وہ اگر لڑکی کی ماں بھی یہی سوچے گی نہیں ہمارا داماد تو اچھا ہے، اس کی ماں نہیں ٹکنے دیتی. تو وہ بنیادی طور پر وہ سائیکی سمجھ ہی نہیں پاتے لوگ کہ آج تک ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا مرد مرد کا دشمن ہے، لیکن عورتیں عورتوں کا دشمن ہے. آج کے بعد ضرور کہیں گے ہمارے ناظرین کہ مرد مرد کا دشمن، مرد مرد کا دشمن بھی ہو سکتا ہے اور کانفلکٹ ہے. دوسری طرف جو مرد ہے نا وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مرد فیس نہیں کرتا. یہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے اس کے اثرات مردوں پر بھی ہوتے ہیں. مثلاً جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے اس کے اپنے اندر سائیکولوجیکلی بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، وہ خود اپنا پراپرلی پرفارم نہیں کر پاتا، وہ سوسائٹی میں اپنا جو اپنے کاموں کی وجہ سے اپنا امیج ہے وہ کھو دیتا ہے.
ٹھیک ہے. سو اس لیے ڈومیسٹک دیٹ از وائی میں شروع میں کہا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک سوسائٹی کا ایشو ہے, اس کو سوسائٹی کے ایشو کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. مرد جو پریشر برداشت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے بیوی کی بات مانی, اس نے بیوی کو ذرا تھوڑا سا خیال کر لیا, اس کے رائٹس کا خیال کر لیا, تو اس کو فوراً ایک رن مرید کا ٹیگ لگ گیا کہ یہ بیوی کے پلو کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. یہ سارے جملے میں وہ بول رہی ہوں جو سوسائٹی, مگر یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ ساری دوسری خواتین بھی کہہ رہی ہوتی ہیں, یہ خواتین اور مرد سارے اس پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رن مرید ہو گیا ہے, یہ بیوی کے پلو کے ساتھ بیٹھا ہے, اس کو جو بیوی کہے یہ وہ مانتا ہے. اس پریشر سے نکلنے کے لیے وہ پھر اور وائلنٹ ہوتا ہے. وہ وائلنس کسی بھی کمزور عورت پہ نکلتی ہے, وہ وائلنس صرف بیوی پر نہیں نکلتی, وہ بچوں پر بھی نکلتی ہے کیونکہ وہ بچوں کو بھی کمزور سمجھتا ہے. وہ گھر کی ملازمہ پر بھی نکلتی ہے کیونکہ وہ اس کو بھی کمزور سمجھتا ہے. تو یہ جو وائلنس کا جو سرکل ہے سارے کا سارا, یہ اس لیے کنیکٹڈ ہے اس پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ وہ مرد جو وائلنس کر رہا ہے اس کو اکسانے والے بہت لوگ ہیں, اس کو ڈسکریج کرنے والے کم ہیں, اس کو یہ کہنے والے کم ہیں کہ مارنے سے بات مسئلہ حل نہیں ہوتا, پیسفل ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوتا ہے. اچھا ویسے یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ مرد جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, جی اچھا کچھ ایسے بھی کیسز آتے ہیں آپ کے پاس, بیسیکلی تو وہ خواتین کے ساتھ کر رہی ہیں, مگر جہاں پہ خواتین بھی تشدد کرتی ہوں یا ٹارچر کرتی ہوں, مینٹلی ٹارچر مردوں کو؟ نہیں, ایسا کیس میرے پاس ابھی تک نہیں کیونکہ آپ خواتین کو ڈیل کرتی ہیں زیادہ. نہیں, میں نے کئی دفعہ کپل کاؤنسلنگ بھی کی ہے, اور ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اکثر ایسا کیس ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے جس میں عورتیں, کیونکہ آگے پورا ڈارک ہے نا, عورتیں اگر ڈیورس بھی لیتی ہیں تو ان کے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے, تو وہ ڈارک ہے ساری کی زندگی ان کی. اگر وہ ڈیورس لے لیتی ہیں اس کے بعد بھی ان کو کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ان کا امیج ان کے سامنے ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ گھر ہی تمہاری اسپیس ہے, اس کے باہر کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم بعض اوقات مردوں کو بھی بلا لیتے اور میرا خیال میں عورت بھی اگر ہاتھ اٹھاتی ہے وہ شاید مرد کی پہلے, اگر اس نے زیادتی کی ہے, اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے ریئیکشن میں اس کے ریئیکشن میں شاید ایسا کچھ کیس ہوتا ہو, لیکن جنرلی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں بہت سارے جو جگہوں پر جو قصور ہے وہ بنیادی طور پر وائلنس تو مرد نے کی ہوتی ہے اور ہم اس کو کسی صورت میں جسٹیفائی نہیں کرتے, لیکن اس کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں جس میں اس کا جاب کا پریشر, اس کی سوسائٹی وغیرہ وغیرہ, لیکن ان دا اینڈ چونکہ وہ اس کو کمزور سمجھتا ہے لہٰذا اس پہ وائلنس کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو دو بھائی آپس میں ہاتھا پائی نہیں کرتے اگر وہ دونوں برابر کے ہوں تو, لیکن اگر ایک کمزور ہو تو دوسرا بھائی آرام سے اس کو دبا بھی لے گا, سائیکولوجیکلی بھی, فزیکلی بھی, کسی بھی طریقے سے. مگر ایک بڑا ہے انفارچونیٹ جی کہ مرد اپنی بیوی کو کمزور کیوں سمجھتا ہے؟ اپنی ماں کو اتنی عزت دے گا, بیٹی کو بھی عزت دے گا, پیار کرے گا اس کے ساتھ, بہن کے ساتھ بھی کرے گا, مگر بیوی کے ساتھ ہی وہ بھی تو عورت ہے نا, ماں بھی عورت ہے, بیٹی بھی عورت ہے, اس کی بہن بھی عورت ہے, مگر بیوی کو کیوں اتنا, یہ کیا پیچھے مائنڈ سیٹ ہے؟ میرا خیال ہے یہ کمپیریٹیو ہے, بیوی کو ساس کے ساتھ یا بہن کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. جہاں اس نے بہن کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے اور پریشرائز کرنا ہوتا ہے وہاں وہ بہن کو بھی کرتا ہے. مگر وہ غصہ ضرور چڑھتا ہے اس کو جب اس کی بہن کو دوسرا اس کا شوہر مارے گا. وہ کرے گا تو وہ اس کو غصہ ضرور چڑھے گا, لیکن اس غصے میں بھی اگین وہ کنیکشن نہیں ہوگا. وہ ان اینی کیس وہ سمجھا بہن کو ہی رہا ہوگا کہ تم زبان نہ چلاؤ, تم کمپرومائز کرو, کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہوگا نا سوسائٹی میں وہ اس لیے کہ اس کے بھائی کو ایز اے بھائی, ایز اے بردر, جو اس کو بہت پروٹیکشن کا رول دے دیا گیا ہے نا کہ وہ پروٹیکٹر ہے, تو اس پروٹیکٹر کے رول کو بچانے کے لیے وہ اس کو وقتی طور پر غصہ بھی آئے گا, وہ بات بھی کرے گا, لیکن جنرلی وہ کبھی بھی میجورٹی کیسز میں بہن کو ڈیورس نہیں کرنے دے گا. وہ بہن کو پریشرائز کرے گا کہ تم گھر سنبھالو, جنرلی وہ یہ کرے گا. میں یہ ساری باتیں وہ بات کر رہی ہوں جو بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس آف ورکنگ ود دیز کپلز اینڈ وائلنس کے کیسز پہ. وہ بہن کو کہے گا کہ تم گھر سنبھالو, مثلاً وہ بہن کو پراپرٹی نہیں دے گا, مثلاً وہ بہن کو اپنی مرضی کی شادی نہیں کرنے دے گا. وہ پراپرٹی اگر دے بھی دے گا قانونی طور پر, اگر وہ بہن کو, اس کی بہن ایموشنلی امپاورڈ ہے, اسٹرانگ ہے, اور اس کو وہ پراپرٹی دے بھی دے گا, تو اس کے باوجود وہ اس کے اندر ضرور یہ فیلنگ رہے گی کہ میری بہن نے مجھ سے کیوں پراپرٹی لی. اس کے برعکس اگر وہ بھائی اس کی پراپرٹی لے گا اپنے حصے کی تو بھائی کا تو حصہ ہے, بھائی کو وہ دے دے گا اور وہ اس پر کوئی گلہ بھی نہیں آئے گا, بھائی کا تو حصہ ہے. لیکن بہن وہی حصہ مانگے گی تو اس پر گلہ آئے گا. سو ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. بیوی کے ساتھ چونکہ ہر وقت آپ نے گھر میں رہنا ہے, اور بیوی کا ایک رول ہے جو سوسائٹی نے ڈیفائن کیا ہے, اور اس رول سے جب ڈیویٹ کرتی ہے تو سوسائٹی کی ساری بیشنگ اس مرد پر آتی ہے کہ تم کیسے مرد ہو, تمہاری بیوی تمہارے قابو میں نہیں ہے.
اور اس کو پھر وہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ریئل مرد ہے, وہ جو ریئل مرد اور مردانگی کا امیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت کو قابو میں رکھتا ہے. سو ماں کے ساتھ بھی جو وائلنس ہے, یہ ہم نے پاکستان میں ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں ماں کو مار دیا گیا, ماں کو مارا پیٹا گیا, ماں کو مار دیا گیا. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کیس ڈیل کیا ہے جس میں جو ماں کا اپنی پراپرٹی کا 8واں حصہ تھا اپنے میاں کی پراپرٹی سے, اور اس میں اس کے پاس گھر تھا, جو گھر ان اینی کیس بائی لا آف پاکستان بیوہ کا ہوتا ہے. سو اس گھر کو وہ بیٹا گھر سے نکالنا چاہتا تھا ماں کو, وہ اس کو پش کر رہا تھا کہ میرا گھر میرے نام, یہ گھر میرے نام کرو. اور جب اس نے نہیں کیا تو اس پر 307 کا فائنلی پرچہ ہوا ہماری انٹرونشن کے بعد, کیونکہ اٹ واز اٹیمپٹ ٹو مرڈر. اس کا گلا دبا کے, اس کو مار پیٹ کے, باہر سے تالا لگا کے چھوڑ کے اپنی ماں کو, نو اٹ واز اٹیمپٹ ٹو مرڈر. وہ اس نے کریج تھوڑا سا لے لیا, تھوڑی سی جب اس بحال ہوئی تو شی واز ایبل ٹو لائک میک اے نوائز. وہ تو بھاگ گیا آلموسٹ مرا ہوا چھوڑ کے. دین اس نے بہت شور مچایا, کہیں آوازیں دروازے کھٹکھٹائے, جس سے اس کے پڑوسیوں نے آ کے اس کو ریسکیو کیا. سو یہ کیس, سو دیر آر کیسز جہاں پراپرٹی ہے, جہاں کچھ ہے, وہ ماں کو بھی مارنے سے باز نہیں آتے. بالکل ایسا, اور یہ بڑے انفارچونیٹ ہیں اس طرح کی اولاد جو ہے, وہ نہ یہاں پہ عزت پائیں گے نہ آخرت میں عزت پائیں گے. اچھا, ایک اور جو چیز سے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس زیادہ ہے کہ فورس میرجز جب ہوتی ہیں, رضامندی کی شادی نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو اس میں شاید زیادہ وائلنس آ جاتا ہے, یا کوئی اور وجوہات ہے. کیونکہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فورس میرج ہوگی تو وہ جو اپنا غصہ ہے شاید اپنی بیوی پہ نکالے گا کیونکہ وہ اس کی مرضی سے نہیں آئی. ہاں دیکھیے, اس کے تو بہت چانسز ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ فورسڈ میرج بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات نہ ہونے کی, لیکن ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں لو میرج ہوئی اور کچھ عرصے بعد وہی وائلنس شروع ہو گئی. اب اس میں سوسائٹی کیسے پریشرائز کرتی ہے, وہ یہ کرتی ہے کہ اب اس پر ایک ایکسٹرا برڈن ہے کہ اس نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے جس کو فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی, لہٰذا اس نے پروو کرنا ہے کہ اس کی بیوی از دی بیسٹ, اور اس کے لیے وہ, اور انہوں نے پروو کرنا ہے کہ وہ شی از دا ورسٹ. ٹھیک ہے, اب اس پہ اس نے جو پروو کرنا ہے نا کہ اس کی بیوی از دا بیسٹ, اس میں وہ اپنے آپ کو تو چینج نہیں کرے گا, بیکاز وہ چینج کرے گا تو اس پر رن مرید کا اثر ہوگا. لہٰذا وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا, اپنا وہی سسٹم رکھے گا, وہی پرسنالٹی رکھے گا, لیکن بیوی سے توقع کرے گا کہ وہ ان کے مطابق چینج ہو جائے یا اس کی سوچ کے مطابق چینج ہو جائے, اور وہ اس کو پش کرتا رہے گا, اور اس میں بھی وائلنس ہوتی ہے پھر وقتاً فوقت, کیونکہ اس پر پریشر دوسرا ہے کہ وہ, مگر مرد بھی کتنا پریشر برداشت کر رہا ہے, پھر اس کا مطلب یہی میں نے کہا نا کہ وائلنس جو ہے ڈومیسٹک وہ گھر کا بھی برداشت کر رہا ہے, سوسائٹی کا بھی کر رہا ہے, پھر ان کے آپس کا ریلیشن شپ جو اس کا, لیکن وکٹمائز عورت ہو رہی ہے نا. ہاں, کیونکہ مرد اپنا جتنا بھی پریشر برداشت کر رہا ہے اس کو وہ پراپر طریقے سے کہیں کنسلٹ نہیں کر رہا, گائیڈ لائن کے لیے کسی طرح سے کنسلٹ نہیں کر رہا. مثلاً میں ایز اے سائیکالوجسٹ جانتی ہوں کہ بہت سارے مرد سائیکالوجسٹ کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ ان کو پاگل سمجھیں گے. اگر اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, ہم ناظرین جاننا چاہیں گے کہ جو مردوں پر مردوں پہ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. دیکھیں, کاز تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ اس کو پریشر ہے سوسائٹی کا, اس نے مارنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ کیا ایفیکٹس ہوں گے جو ہماری سوسائٹی میں ہماری فیملی کے انٹرفیئرنس ہے, خاندان جو ہے, حالانکہ جن کو خدا نے بنا دیا, کہتے ہیں رشتے آسمان پر جڑتے ہیں, تو اگر وہ ایک خاندان بن گیا تو پھر دوسروں کی انٹرفیئرنس جو ہو رہی ہے, اور وہ جو خوش ہیں آپس میں, وہ لڑائی جھگڑے پہ چلے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک سٹیٹ تو یہ ہے کہ عورت وکٹم بن گئی, دوسرا یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے, ظاہر اس کے بھی زندگی آرام سے تو نہیں گزر رہی, اس کے ایفیکٹس کیا آتے ہیں اس کی پرسنالٹی پہ. ادروائز بہت بری طرح سے ڈپریشن آتا ہے, انگزائٹی بڑھتی ہے, اس کے کو ورکرز کے ساتھ اس کے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو وائلنس ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف بیوی پر وائلنس کر رہا ہے. جو شخص وائلنٹ ہے وہ کہیں بھی وائلنس پرپیٹریٹ کر سکتا ہے. ہمیں چھوٹی بریک لینی پڑے گی. ناظرین, ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں مرد پر اور خواتین پر. اس سے پہلے کہ ہم فردر ڈسکس کریں, ہم نے چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. ہمارے ساتھ رہی گا, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے بریک.
कभी सोचा इस दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? गलत और सही के दरमियान फर्क बहुत जरूरी है। जो बोओगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है। जी वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, और हम फर्दर जानना चाहेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, मर्द करता है खातून के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं दोनों की ज़िंदगियों में? औरत किस कर्ब से गुजर रही होती है, मर्द ज़ाहिर है जो तशद्दुद कर रहा है, जो ज़्यादती कर रहा है, तो वो खुश तो है नहीं होगा, वो उसके ऊपर क्या मसले मसाइल चल रहे होते हैं? जी डॉक्टर साहबा। इस तरह है कि मर्दों का जो सिलसिला, एक तो बहुत स्वेयर डिप्रेशन आता है, देन डिस्ट्रक्शन है उनकी पर्सनालिटी में, उनकी जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो भी वो काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उस काम में बहुत बुरी तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है। उनका जो हल्का अहबाब है उसमें बहुत कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इरिटेबल हो जाते हैं, उनके रवैये छोटी छोटी बात पर उनको इरिटेट करने लगते हैं, जिस वजह से, चूँकि असल वजह ये है कि वो बता नहीं पा रहे कि वो जो वायलेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जो एक हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, तो उसने कहीं ना कहीं उस गिल्ट का भी असर होता है, उस शख्स पर गिल्ट भी होता है जिसने मारा है। अगर आपने माय फ्यूडल लॉर्ड पढ़ी हो तो उसमें जो राइटर हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरीके से दूसरे दिन वो उससे माफ़िया मांगने लग जाता था, जो परपेट्रेटर था, रो के उसके कदमों में गिर जाता था, क्योंकि वो बार बार वो गिल्ट आता है, फिर बार बार एक दोबारा से परपेट्रेशन होती है, तो बार बार उसके अंदर वायलेंस, और वायलेंस वाला जो सिलसिला है अपनी मर्दानगी और ये और वो, ये सिर्फ शादी के बाद नहीं ज़ाहिर होता। आप अगर देखें तो हम सोसाइटी शुरू से उसको वायलेंट बना रहे हैं। हम, एक बच्ची है जो 15 साल की है, 16 साल की है, कॉलेज जाना है उसने, तो हम कहते हैं 5 साल का भाई साथ ले जाओ, अकेले ना जाओ, ये भाई को साथ ले जाओ। तो आपने 5 साल के भाई के दिमाग में ये बिठा दिया कि ये जो 15 साल की औरत मेरे साथ जा रही है, गो कि आज मैं इसकी उंगली पकड़ के सड़क पार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका प्रोटेक्टर हूँ। ठीक है, आपने उसके दिमाग में उस वक्त बिठा दिया कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं आई एम द वन जिसने इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं, तो थोड़ी सी जो मिडिल क्लास पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, उसमें बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, उनकी फिर सहेलियां होती हैं, या ट्यूशन जाना है उन्होंने या कुछ, तो कहीं भी वो अकेले नहीं जाती, वो हर तरफ भाई को साथ लेके जा रही हैं एज अ प्रोटेक्टर। तो वो आपने उस वक्त से डाल दिया है कि यू आर सुपीरियर, जो भाई है, और वो जो 15 साल की औरत है या 16 साल की जो अब भाई की उंगली पकड़ के सड़क क्रॉस करा रही है, वो कमज़ोर है। सो यहाँ से आपने साइकी उसकी बनानी शुरू कर दी है। जब वो सोसाइटी की रियलिटीज़ को फेस करता है, तो उसको लगता है कि फ़र्ज़ किया अगर उसकी बीवी आई है जिसके साथ उसकी शादी हुई, उसने जो सीखा हुआ है वो ये है कि ये बीवी है और ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर बीवी ने कहीं बहसियत इंसान थोड़ी सी आवाज़ उठा दी, बात कर ली, इख्तलाफ कर लिया, तो ही इज़ नॉट रेडी फॉर इट। उसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि तुमने बीवी के साथ आर्ग्यू कैसे करना है, तुमने उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। सो उसको फ़ौरन थ्रेट लगता है कि जी ये तो मेरी मर्दानगी पर चैलेंज है, और वो फिर वायलेंस करता है। बाद के इफ़ेक्ट्स की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें सीरियस डिप्रेशन, जैसे मैंने कहा, क्लिनिकल डिप्रेशन तक लोग जाते हैं। समटाइम्स सुसाइडल चीज़ें भी हो जाती हैं, इंडिकेशंस भी आती हैं, एडिक्शन होती है, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, कोई और क्राइम्स में शामिल हो जाएंगे, किसी तरह के कोई क्राइम्स में इंटरवीन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केसेस कम हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में थ्रू आउट चूँकि औरतों को ही कसूरवार समझा जाता है, तो ये मर्द जिसकी मियाँ बीवी के साथ बहुत वायलेंस चल रही है, इन द एंड अगर ये इफ़ इट एंड्स अप टू डिवोर्स और सेपरेशन, बड़े आराम से किसी और मोतबर घर से उसको एक नया रिश्ता मिल जाएगा। मगर वो जो बच्चे हैं, वो जो औरत है, उनकी लाइफ तो ख़राब की है, थ्रू आउट ख़राब होगा। हाँ, जी बिल्कुल, और यही वो लेकर आगे जाएंगे बच्चे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, प्रॉब्लम जो अभी नज़र आ रही है कि ये सोसाइटी का इशू है ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना, ये सस्टेन कर रहा है, ये सस्टेन कर रहा है, एक जनरेशन से ट्रांसफर होकर दूसरे पे जा रहा है, दूसरी जनरेशन ये चल रहा है, वो चल रहा है।
اب ہمیں روٹ کاز ہے نا. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ قانون بھی موجود نہیں ہے جس کے اوپر یہ کوئی سزا ہو سکے یا جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ جرم اس آرٹیکل یا اس کے سیکشن کے انڈر آتا ہے. جی. تو اس حالت میں کہ جب ہمارے پاس قانون نہ ہے نہیں ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے ہمیں اس فیملی یونٹ کو؟ آپ کوئی رائے دینا چاہیں اس ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کے حقوق کو تسلیم کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بہت اچھی بات. ہاں, اسٹیٹ نے ہمارے ملک نے انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کیے ہیں. صحیح. CEDAW سائن کیا ہے, دین یونیورسل کنونشن آن چائلڈ رائٹس سائن کیا ہے, دین سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا کنونشن سائن کیا ہے, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس کا کنونشن سائن کیا ہے. اب یہ جو سارے رائٹس ہیں یہ بڑے کلیئرلی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے برابر ہیں, بچوں اور بچیوں کے برابر ہیں. سو جب وہاں پر یہ سائن کیا ہے, اور اب خاص طور پر جب اسٹیٹ ہماری گورنمنٹ جو ہے پاکستان جو ہے یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کا حصہ بن گیا ہے انٹرنیشنلی, یو این کی ہیومن رائٹس کمیٹی کا الیکٹڈ ممبر ہو گیا ہے, تو اس پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ اس کو قوانین بنانے ہیں اور اس کو انشور کرانے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن بھی پھر انشور کرانی ہے. تو اسٹیٹ لیول پر یہ رائٹس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ obligation آ جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف. دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ ویب چینل شروع کیا ہے, اسی طرح سے میڈیا کا وہ جو سائڈ ہے, چاہے وہ مین اسٹریم, ابھی ہم مین اسٹریم میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کو کہتے ہیں, یا ایون پرنٹ میڈیا ہے یا ویب میڈیا ہے, ہمیں اس پر تھرو آؤٹ کیمپین کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اسپاٹ لائٹ ہے نا وہ عورت سے ہٹا کے مرد پہ ڈالنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مردوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. مثلاً اور پاورفل نہیں ہو جائیں اکٹھے ہو؟ نہیں, میں کس ایجنڈا بھی دے رہی ہوں مردوں کو اکٹھے ہونے کا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فرض کیا آپ بحیثیت مرد تشدد کے خلاف ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو, بچی کو یا کسی بھی اور عورت کو مارنا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ عورتوں کو مارنا مردانگی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بات پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ انفارچونیٹلی جینڈر ڈیبیٹ میں ہمیشہ ان دا اینڈ اٹ اینڈز اپ بٹوین بیٹل بٹوین مین اینڈ ویمن, جو کہ نہیں ہے. مرد اور عورتوں کے درمیان بیٹل نہیں ہے, یہ سسٹم کے درمیان کے لیے بیٹل ہے جس کے لیے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو مرد کھڑا ہو جاتا ہے اگر کہ بھئی میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں یا وہ مرد ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی بیوی کو یا کسی بھی اور عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے, مارتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے پاکستان میں ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے پاکستانی مین اگینسٹ ریپ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیشہ ریپ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد سارے مردوں کو اس کی ریت برداشت کرنی پڑتی ہے. تو ہر اس مرد کو بھی ریت برداشت کرنی پڑتی ہے جو اصل میں ریپ کے حق میں نہیں بولتا, جو اصل میں سمجھتا ہے کہ ریپ غلط ہے اور کسی صورت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی ہے پاکستانی مین اگینسٹ ریپ. سو پاکستانی مین اگینسٹ وائلنس اگینسٹ ویمن اگر بنا دیتے ہیں اور اگر اس پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ اس پر سائن کرنا شروع کر دیتے ہیں, فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, ہر جگہ اویئرنیس ریز ہوتی ہے کہ جی عورتوں کو مارنا مردانگی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے میڈیا کا. یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. اور ناظرین, ہم سمجھتے ہیں, میرا بلیو ہے کہ جو کمزور ہے وہی ہاتھ اٹھائے گا, کیونکہ جو مرد ہے, جو طاقتور ہے, وہ کبھی کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. وہ اپنے سے بڑے کے ساتھ مقابلہ کرے گا, اپنے سے طاقتور کے ساتھ مقابلہ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مردانگی اگر دکھانی ہے تو مردانگی تب دکھائیں کہ ہم جہیز نہ لیں, کہ ہم مرد ہیں, ہم جہیز نہیں لیں گے. یہ لعنت ہے. آپ بیویوں سے جہیز لے کے ہم آ جاتے ہیں, جی بالکل, اور پھر کہتے ہیں کہ مرد ہیں ہم. مردانگی تب ہے جب اپنے گھر کا خرچہ خود اٹھائیں, اپنی شادی کا خرچہ خود اٹھائیں, اور پھر آپ کی گھر میں بھی عزت ہے اور باہر بھی عزت ہے. پھر نظر آئے گا کہ آپ مرد ہیں. بالکل. اور آپ چھپ کے سارا سامان لے لیتے ہیں. ہاں, اور میں نہیں سمجھتا اس میں مردانگی ہے کوئی. بالکل. اور دوسری بات یہ, میں ڈاوری وائلنس کا ذکر اس میں مینشن کرنا بھول گئی کہ جو ڈاوری بیسڈ وائلنس ہے یہ بڑی سیریس کنٹریبیوٹر ہے ٹورڈز ڈومیسٹک وائلنس. چولہے پھٹتے ہیں ہمیشہ, جی, اور چولہے پھٹنے میں انٹرسٹنگلی صرف بہو ہی مرتی ہے. بہو, ہاں, بیٹی نہیں ہوگی, بیٹی نہیں ہوگی, ماں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور میجورٹی کیسز میں وہ عورتیں وہ ہوتی ہیں جو جہیز نہیں لائی ہوتی.
پھر بہت ساری بچیوں کی عورتوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ جہیز نہیں دے پاتی. یہ بھی اٹ سیلف ایک وائلنس ہے کہ آپ اس کو صرف اس لیے اس شادی کے انسٹیٹیوشن میں شامل نہیں کر رہے کہ وہ جہیز نہیں دے سکتی. بہت ساری بچیوں کی جلدی شادیاں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جو چھوٹی عمر کی شادی ہے اس میں جہیز کی توقع ذرا کم ہوتی ہے. لڑکی ینگ ہے, انرجیٹک ہے, تو جہیز کی توقع کم ہے. ذرا پڑھ لکھ گئی ہے, بڑی عمر کی ہے, یا کسی وجہ سے شادی نہیں ہوئی تو اس کو پھر بہت سارے جہیز کے ساتھ پروٹیکٹ کر کے اس کو بھیجنا پڑتا ہے. تو بہت ساری جو بلا ہے, یہ جو ڈوری وائلنس ہے, جو جہیز کی لعنت ہے جیسے آپ نے لفظ کہا, یہ ایکچولی اس سینس میں لعنت ہے. میرا تو خیال ہے اس پہ بھی مردوں کی ایک ایسوسیشن بننی بالکل چاہیے بننی چاہیے, کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں بالکل ایسے ہی کہ ہے. بھئی ہم نے جہیز نہیں لینا. بالکل بالکل, کیونکہ جو مردانگی کی کنوٹیشن ہے نا, کیسے مرد ہو تم کہ تم بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بیوی ہے, آپ کی بھیڑ بکری نہیں ہے. سوسائٹی کا نا جی, یہ تو ہماری سوسائٹی کا یہ آپ کی بھیڑ بکری نہیں ہے. یہ بیوی ہے جو ایک برابر کی انسان ہے, جس کا دماغ ہے, جو سوچ سکتی ہے, جو سمجھ سکتی ہے, جو اپنی صلاحیتیں لے کے آئی ہے آپ کے گھر. تو اس کو برابر کا انسان سمجھنے میں تو کنٹرول آج تک کسی بیوی کو تو نہیں کہا کہ کیسی عورت ہو تم کہ تمہارے سے تمہارا میاں کنٹرول. شاید ان کی سہیلیاں کہتی ہیں. ٹھیک ہے, سہیلیاں نہیں کہتی کیونکہ وہ بھی جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ بھی جینڈر بیلنس یا جینڈر امپاورمنٹ کی طرف نہیں جاتا, ویمن امپاورمنٹ کی طرف نہیں جاتا. وہ یہ جاتا ہے کہ اوکے میاں کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤ, میاں کی جو فیصلے ہیں وہ میاں کے معدے سے ہو کے جاتے ہیں. آپ کے میاں کے دل کی جگہ پہ جانا ہے تو آپ نے میاں کے معدے سے ہو کے جانا ہے. سو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اصل میں وہی جینڈر رول اسٹیریوٹائپس کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں. شام کو چاہے جتنی مرضی تھکی ہوئی ہو, میاں کے آنے سے پہلے نہا دھو کے صاف ستھری ہو کے تمہیں تیار ہو کے رہنا چاہیے, تمہیں سڑا ہوا تھکا ہوا منہ سامنے نہیں لانا چاہیے. وائی, مطلب مرد بھی تو ایسے ہی آ رہا ہے نا. اس نے اگر پینٹ کوٹ پہنا ہے, ٹائی پہنی ہے, تو وہ لٹکا کے آیا ہوا ہوگا, بیگ اس نے پکڑا ہوا ہوگا, بال اس کے بکھرے ہوئے وہ سارا ہوں گے, دن اتنا کام کرتا کام ہے, کر کے آیا. تو عورت نے گھر بھی میں فارغ بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ عورت نے تو 15 کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پلس ساتھ اس نے یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, اس نے بچوں کو اسکول بھیجا ہے, بچوں کا دیکھا ہے, مجھے صبح 5 بجے اٹھتی ہے, رات 8-10 بجے تک کام کرتی ہے, اور وہ فارغ ہے سارا. اس کو کہتا ہے یہی کہ فارغ ہے, میری بیوی کچھ نہیں کرتی, گھر پہ ہی ہوتی شی از اے ہاؤس وائف. تو ہم نے تو ایک ٹرم اور جو انٹروڈیوس کرائی ہے, انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی لوگ یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں شی از اے ہوم میکر. بالکل, کیونکہ ہوم میکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک رول پلے کر رہی ہے اس گھر کو بنانے میں, اینڈ شی از کنٹریبیوٹنگ. اور وہ نہ کرے تو آپ بھی اتنے سکون سے دفتر نہیں جا سکتے صبح. اچھا, ایک اور مشکل سوال, جی, جو خواتین کے ساتھ یہ سارا زیادتی ہوتی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو زیادتی برداشت کرنی چاہیے کیونکہ سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ بھئی چپ کر کے رہو, تو یہ تو چلو 1000 دوسروں سے تو بہتر ہی ہے نا, مارتا ہی ہے نا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ جو ایبیوز ہو رہی ہے خاتون, وہ جو گھر میں تشدد سہ رہی ہے, ایک لمٹ ہے نا, جی بالکل, ایک لمٹ, اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے آئی تھنک شی شوڈ اسپیک اپ. بالکل خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے. اس کو ہمیشہ اپنی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کی کاسٹ پر کچھ نہیں کرنا چاہیے. اس کو بولنا چاہیے کسی بھی جگہ. جیسے شروع میں ہمیشہ ہم جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اپنے ارد گرد جو سپورٹ سسٹم ہے تمہارا, اس میں ایکسپلور کرو کہ کون ایسا بندہ ہے. سسرال میں بعض اوقات سسرال میں بھی اچھی خواتین آپ کو بڑی اچھی ایڈوائس والی مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کون ایسا ہے جو تمہاری ایکچوئل یہ جو فیلنگ ہے, جو کچھ تم اس وقت فیل کر رہی ہو اس سارے پروسیس میں, اس میں تمہیں سجیسٹ کر پائے گا. تو وہ بعض اوقات ایون سسرال میں بھی مل جاتی ہیں خواتین, بہت بولڈ اور امپاورڈ اور سوچ سمجھ رکھنے والی, جو اس معاملے کو ایکچولی ہیلپ کرتی ہیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ تمہاری سوسائٹی میں تمہارے جو سسرال ہیں ان کا انوائرمنٹ کیسا ہے, تم کیا کرو گی تو تمہارے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور سیلف رسپیکٹ. ٹھیک ہے, یہ بڑا کلیئر پرنسپل ہونا چاہیے کہ آپ کمپرومائز نہ کریں. جو بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے, چاہے وہ فرینڈ شپ ہے, 2 روم میٹس ہیں, ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, تو وہ ان اینی کیس کچھ گیو اینڈ ٹیک بناتے ہیں ریلیشن شپ, تو وہ آپ کے ڈومیسٹک ریلیشن شپ میں بھی رہتا ہے, فیملی ریلیشن شپ میں بھی. تو وہ لوگ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو آپ اسپیس دینے کے لیے اپنی اسپیس تھوڑی سی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی اونلی ویمن who is suffering, اور اس کو وہ اسپیس چھوڑے جا رہی ہے ہر اپنی اسپیس. اس کی سیلف رسپیکٹ کی کاسٹ پر اس کو کبھی بھی کمپرومائز یعنی نہیں اس کو کرنا چاہیے. اپنے جو سمجھتی ہے ٹرسٹ وردی ہیں, ایک کلوز سرکل میں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے, سپورٹ سسٹم بنانا پڑے. بالکل بنانا چاہیے. دین اپنے ارد گرد جو فرینڈز ہیں ان میں بات کرنی چاہیے.
انفارچونیٹلی یہ جتنی میں سجیشنز دے رہی ہوں یہ پاکستان میں بڑی افسانوی سی لگتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, آپ کا پولیس سسٹم, ہم نے کئی دفعہ یہ کیا ہے کہ اوکے ہم نے لوگوں کو 15 کا نمبر دیا ہے کہ اب اگر کوئی وائلنس ہو تو آپ 15 پہ فون کر لیں, یہ آپ کے لیے ہیلپ کریں گے. اینڈ 15 میں بھی اگین سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور نہیں جی اب تو خواتین بھی ہیں, نہیں اب تو خواتین کا پولیس اسٹیشن بھی بن ہاں گیا. خواتین پولیس اسٹیشن پہ بھی آتے ہیں کہ ان کا جو سسٹم ہے اس میں بائی چانس وہی پیٹریارکل سسٹم ہے نا, پیٹریارکل سیٹ اپ ہے, اس میں پولیس والے بھی یہی کہیں گے آپ کا گھریلو معاملہ ہے. ابھی میں بیفور دس پروگرام بتا رہی تھی آپ کی ٹیم کو کہ شروع میں ہم نے ایک کیس ڈیل کیا کچھ 2-3 سال پہلے, جس میں ایک آدمی نے ایک عورت کو کلہاڑیوں سے مارا, اپنی بیوی کو, چاروں لمبس کاٹ دیے, لٹرلی اس کا ہاتھ لٹک رہا تھا ایسے اس طرح سے, ٹھیک ہے. اینڈ پورا ہفتہ گزر گیا, وہ خبر باہر نہیں گئی, گاؤں کے اندر رہی, پولیس کیس بنا اور ایس ایچ او نے دونوں, چونکہ لڑکی اور لڑکے کے باپ جو ہیں وہ بھائی تھے آپس میں, دونوں کو بٹھا کے وہیں پر صلح کرا کے ایف آئی آر درج ہی نہیں کی. کتنے زیادتی ہے, ٹھیک ہے. ہفتے بعد کہیں ہمارے کچھ والنٹیئرس تھے کمیونٹی کے, انہوں نے ایک پبلک ٹرانسپورٹ پہ, بس میں جیسے ہوتا ہے نا لوگ ایک دوسرے سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں تمہیں پتہ ہے فلانے گاؤں میں کیا ہوا, اس طرح سے یہ خبر ہم تک پہنچی. ہمارا ایک والنٹیئر نے بس میں سنا اور اس نے ہمیں بتایا. دین وی انگیجڈ میڈیا, اور ہم نے پہلے ایک وزٹ کیا, جا کے سٹوری کی, پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم میڈیا کو انگیج کریں. دین ایک چینل ایگریڈ ٹو میک اے رپورٹ آن اٹ, اور وہ چلے گئے وہاں پہ. واپس آ کے یہ اب ہفتہ ہو گیا ہے, وہ عورت گاؤں میں ہی ہے, اس کا گاؤں کا ایک لوکل کویک اس کو پٹیاں کر رہا ہے, اس کے زخم ٹھیک کر رہا ہے, اینڈ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اینڈ جب وہ فوٹیج لے کے آتا ہے, انٹرویوز لے کے آتا ہے, دین ہی میٹ ود ڈی پی او, اور ڈی پی او سیڈ کہ مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم دے, میں اس میں ضرور ایکشن لیتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اس وقت جب فوٹیج آئی تب ڈی پی او کو یہ پتہ چلا. اس کا مطلب ہے کہ جو تھانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ڈی پی او تک نیچرل لیول پہ کافی مسئلہ مسائل یا تو پہنچتا نہیں ہے, یا پھر پہنچتا ہے تو انسینسٹیولی اگنور کر دیا جاتا ہے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ تھانوں سے پہلے تو انہوں نے آپس میں کمپرومائز کر آپس لیا میں نا, کمپرومائز کر لیا, بھائیوں نے کر لیا. اس کی جو جان جانے والی تھی, جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. اب اس کیس میں صرف جس کو اندر سے تکلیف تھی اور جو بات کر رہی تھی وہ اس لڑکی کی ماں تھی, جو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی ایک انتہائی غریب فیملی تھی. ویسے ایک بات پازیٹیو ہے کہ میڈیا نے اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کر کے انصاف کا دروازے تک لے کے جاتے ہیں. دو طریقوں سے, ایک دونوں اثرات ہیں, یس اینڈ نو. ایک طرف یہ ہے کہ یس جب رپورٹ اس طرح کی ہوتی ہے تو اس پر ایکشن ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتنی سینسٹیولی رپورٹ ہوتی ہے, یہ بھی ایک میٹر ہے. میڈیا میں بھی بعض اوقات رپورٹس ایسے آ جاتی ہیں کہ جو بہت سینسٹیو طریقے سے نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور جب وہ سینسٹیو طریقے سے نہیں آتی تو سوسائٹی میں اور ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر جیسے جو ڈومیسٹک وائلنس کے معاملے میں تو لوگ بڑے آرام سے اگنور کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں, کیونکہ ہمارے 2 سسٹمز ہیں. ایک ہمارے جوائنٹ فیملی ہے اور ایک آپ سیپریٹ میاں بیوی اپنے گھر بسا کے رہتے ہیں. کس میں زیادہ آپ کو وائلنس یا انٹرفیئرنس زیادہ نظر آتی ہے؟ اچھا, میرے نزدیک ایز سچ ایسے کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں جو ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ جوائنٹ فیملی میں وائلنس زیادہ ہے یا دوسری میں, کیونکہ بعض اوقات جوائنٹ فیملی ہی سپورٹ سسٹم بن جاتی ہے. کہ اگر آپ میاں بیوی اکیلے رہ رہے ہیں اور اس میں میاں بیوی کو مار پیٹ کے چلا گیا ہے تو بیوی کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس کندھے پہ سر رکھ کے وہ رو سکے یا بات کر سکے. تو بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم سپورٹ کا حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو وہ ایک پازیٹیو سائڈ بھی نظر آتی ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ یس انٹرفیئرنس ہر وقت بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور اس انٹرفیئرنس کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن رہتا ہی ہے. کیونکہ عورت جب جاتی ہے اپنا گھر چھوڑ کے, وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو. کیا خیال ہے, ایسا کوئی ہے؟ ہاں ایسا خیال ہے کہ اس کو چونکہ شروع سے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا اصل گھر شوہر کا گھر ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس سوسائٹی میں عورت کا اپنا کوئی بھی گھر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پہلے باپ کے گھر رہ رہی ہوتی ہے, پھر وہ شوہر کے گھر رہتی ہے, پھر وہ بیٹے کے گھر رہ رہی ہوتی ہے. اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا, کیونکہ نہ تو اس کے نام کوئی گھر ہوتا ہے, نہ اس کے گھر میں ڈیسیژن میکنگ میں اس کا رول ہوتا ہے. جنرلی جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو ماں کنسلٹ نہیں کی جاتی ڈیسیژن کے لیے, بیٹا ہی ڈیسیژن میکر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو بڑا ایک پینفل فیکٹ ہے ہمارے یہاں کا.
ہے، اور یہ پورا جو ہم نے ڈسکشن کی ساری بہت پینفل ہے، میں سمجھتا ہوں. تو آخر میں آپ خواتین کو خاص طور پر جو اس طرح کے وائلنس کا شکار ہیں اور جو شادیاں جن کی ہوئی ہیں یا جن کی ہونے والی ہیں، آپ ان کو کیا گائیڈ لائنس دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں؟ کیونکہ دیکھیں، یہ خاتون کا تو قصور نہیں ہے، اس کو مار پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مردوں کے ساتھ کام کرنے، جیسے آپ نے ابھی پہلے فرمایا. تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں جو وکٹمز ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے حق کو ایکسرسائز کر سکتی ہیں؟ جی، ایک تو سب سے پہلے میں عورتوں کو پیغام دینے سے پہلے ان کے والدین کو دینا چاہتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس عورت کو کہیں، اپنی بیٹی کو، کہ تم جا رہی ہو، تم ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو، لیکن وی آر دیئر، آلویز دیئر ٹو سپورٹ وین ایور یو ڈیسائڈ. ڈیسیژن از یہ یورس. نہ کہیں کہ ہاں تیری لاش ہی آئی تیرا ہے. جنازہ ہی نکلے وہاں سے، ٹھیک ہے. اب ایگزیکٹلی ان ورڈز میں تو لوگ نہیں کہتے، لیکن اسی طرح کے میسیجز دیے جا رہے ہوتے ہیں، گھر بسانا ہے، گھر بسانا ہے. تو اس کو یہ بات بتائیں کہ تم سیلف رسپیکٹ کی بنیاد پر کسی طرح سے تمہیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اپنے داماد کو بھی کلیئر کریں کہ ہماری بیٹی کو سیلف رسپیکٹ کی بنیاد پر کسی طرح سے بھی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری پھر لڑکیوں کی بات ہے تو ان کو بھی یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ دے آر ایکول ہیومن بینگ. بہت سارے ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں ریلیشن شپ میں، ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں. ڈس ایگریمنٹس کو نیگوشیٹ کر کے حل کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ معاملہ آگے چلتا ہے. اگر نیگوسیشن پراپر نہ ہو تو وہ پھر معاملہ آگے نہیں چلتا. تو وہ نیگوسیشن بیٹی کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے، اور جو بیٹے کی ماں ہے یا باپ ہے اس کو بیٹے کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ ڈس ایگریمنٹ از فائن. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یو شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری. یہ نہیں ہے کہ تم عورت ہو کے میرے مخالف کیوں کھڑی ہو گئی ہو. پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس دیوار پر گرین رنگ ہونا ہے، بیوی کہتی ہے گرین ہونا ہے، میاں کہتا ہے بلو ہونا ہے، تو دونوں کی اپنی اپنی چوائس ہے. سو اس پر کسی کمپرومائز پر آ سکتا ہے بندہ. عام طور پر گھریلو جھگڑے اس طرح کی چھوٹی چیزوں ایسا سے ہی باہر ہے، نکلتے بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس میں میاں کو امپوز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات والدین کو بڑا ضروری سمجھانے کی ضرورت ہے. جو بیٹے کے والدین ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک عورت ہے، یہ ہم اس گھر میں ہوم میکر کے طور پر لائے ہیں. ایسے ہم تمہارے ہاؤس وائف کنٹرول نہیں کے لائے لیے نہیں بلکہ لائے، ہوم میکر لائے ہوم ہیں. میکر. سو شی ہیز دی آئیڈیاز. یہ اس کی جاگیر ہے، یہ اس کی جگہ ہے. اس کو اس گھر کو بنانے میں، کنٹریبیوٹ کرنے میں پورا رائٹ ہے. بہت شکریہ امرین صاحبہ. ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے گھریلو تشدد کی، جو کہ بہت ساری خواتین سہتی ہیں اپنے مردوں سے، اور اپنی زندگی کچھ تو خاموشی سے زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے گزار لیتی ہیں، مگر کچھ جو اسٹرانگ ہیں وہ اپنی آواز کو ضرور بلند کرتی ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تعلقات کو خراب کریں، بلکہ ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم مرد ہونے کے ناطے یہ جانیں کہ خدا نے عورت کو ہمارے لیے ساتھی بنایا ہے. اس کو برابری کا حق دیں، اس کو عزت دیں، اس کو تحفظ دیں، تاکہ جو ریئل مردانگی ہے وہ سامنے آئے. مردانگی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کمزور پر ہاتھ اٹھائیں یا اپنی بیوی پر یا بچوں پر ہاتھ اٹھائیں. مردانگی یہ ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہ مرد ہے. اور سب سے بڑی جو جہاد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہیز کے خلاف جہاد کریں. آپ مردانگی دکھائیں کہ مجھے نہ عورت کا نہ ان کے پیرنٹس سے کچھ چاہیے، بلکہ میں مرد ہوں، میں اپنا گھر خود بسا سکتا ہوں، میں اپنے گھر کی چیزیں خود لے کے آ سکتا ہوں. کیونکہ اس طرح سے وہ جو بچیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بچیاں اور ان کے والدین جو جہیز افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی. کیونکہ ہمارا مقصد آسانیاں پیدا کرنا ہے یہاں پہ. اور ایک اور جو بڑا میسیج پیرنٹس کے لیے، کہ جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں اور جو خواتین ہیں، وہ کوشش کریں کہ جو بہو لے کے آتے ہیں اس کو بیٹی کا درجہ دیں. کیونکہ کل آپ کی بیٹی نے بھی کسی کے اور کے گھر جانا ہے. تو جب اس کے ساتھ زیادتی ہوگی
تو میرا خیال ہے کوئی ایسی ماں یا کوئی ایسا باپ یا بہن نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے جس کو دکھ نہ پہنچے. تو اسی طرح سے جو بیوی آتی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے. تو اگر ہم اپنی بہوؤں کو بیٹی کا درجہ دینے لگیں تو اس سے نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی سمجھ جائے گی بلکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. کیونکہ کسی مذہب نے کسی پر, عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, تشدد کی اجازت نہیں دی, وائلنس کی اجازت نہیں دی. اور یہی مقصد ہے رائٹ کیا ہے کا, کہ ہم جان سکیں کہ ہمارا حق کیا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم بہت زیادہ حق کی بات کرتے ہیں مگر ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ناظرین تک وہ بات لے کے جائیں جس سے معاشرے میں بہتری آ سکے. آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. دیکھتے رہیے ہم سب ٹی وی. بہت شکریہ. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے.